يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد ورد في زيارته السلام عليك من يحوذ بحملاته السيد الشهداء صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، انتہائی متبرک رات، ابتدائے کلام میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین اور محبان حسین کی خدمت میں فرزند حسن مجتبیٰ سپاہی حسین شاگرد ابوالفضل العباس شیریں سخن گل بدن قاسم ابن حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، شہزادہ قاسم کی مناسبت سے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. پروردگار عالم تمام پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے لوگ شامل ہوئے ہیں اس جشن کو جشن سمجھ کر میرے مالک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے اور تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. 7 شعبان 47 ہجری، مسجد نبوی کے قریب زہرا کا آنگن، ام فروا کی گود، قاسم ابن حسن مجتبیٰ کی آمد ہوئی. سامعین محترم، تاریخ یہ بات لکھتی ہے کہ جب اس شہزادے کی آمد ہوئی تو مدینے میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا. اگر آپ غور کریں، دیکھیں کربلا میں جتنے اہم افراد تھے ان سب کی ولادت ہو چکی ہے. امام حسین علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، جناب عباس علمدار اس دنیا میں آ چکے ہیں، جناب زینب کبریٰ آ چکی ہیں، جناب ام کلثوم آ چکی ہیں، تمام تر بیبیاں آ چکی ہیں، شہزادہ علی اکبر آ چکے ہیں، اور آج جناب قاسم کی بھی آمد ہو گئی. ایک سپاہی صرف رہ گیا جن کا نام ہے جناب علی اصغر. بس، یا جملہ بدل کر کہتا ہوں، جتنے پیروں پر لڑنے جانے والے تھے وہ سب کے سب آ گئے. ایک سپاہی رہ گیا جس کی سواری کا نام حسین ابن علی ہے. لہذا شہزادہ علی اصغر کی آمد رہ گئی، اور ان کی آمد ہے کس مہینے میں؟ ماہ رجب میں، اور علی آتا ہی رجب میں ہے. لہذا سب کی آمد ہو چکی ہے. شہزادہ قاسم کی جس وقت آمد ہوئی اس وقت مدینے میں خوشیوں کا ماحول تھا، اور خاص طور پر محلہ بنی ہاشم میں لوگوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حسن مجتبیٰ کو فرزند مل گیا تھا، حسین کو سپاہی مل گیا تھا، عباس کو شاگرد مل گیا تھا، ام فروا کو بیٹا مل گیا تھا. اور روایت کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جس وقت خبر ملی تو میرا مولا دوڑتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی گھر کی طرف چلا. ٹھیک ہے، دوڑتے ہوئے گئے. اور یہ روایت کے جملے ہیں، کانا یعظم الحسین کأنہ اکبر منہ سنن.
امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اتنی تعظیم کرتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے، لوگوں کو لگتا یہ تھا کہ بڑے حسین ہیں، حسن چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی تعظیم کرتے تھے امام حسن علیہ السلام۔ ابن عباس نے ایک مقام پر پوچھا بھی تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ مولا بڑے آپ ہیں، علی کے آپ بڑے فرزند ہیں، رسول اللہ کے آپ بڑے نواسے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ حسین آپ کی زیادہ تعظیم کرے، اور کرتے بھی ہیں، لیکن مولا میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ حسین کی تعظیم زیادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا ماجرا کیا ہے؟ عجیب جواب دیا امام حسن علیہ السلام نے، کہا میں حسین کی تعظیم میں کیوں نہ اٹھا کروں اور اس کا احترام کیوں نہ کیا کروں، کیونکہ مجھے حسین کو میں حسین کو جب آتے ہوئے دیکھتا ہوں مجھے علی کی ہیبت محسوس ہوتی ہے، میں علی کا روب دیکھتا ہوں، حسین کی تصویر میں علی کی تصویر چھلکتی ہے، لہٰذا میں حسین کا احترام اس وجہ سے کرتا ہوں۔ روایت کے جملے، امام حسین علیہ السلام آئے اور امام حسن علیہ السلام سے آ کر پوچھا، آ گیا میرا قاسم؟ امام حسن علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جناب قاسم کو دیا۔ روایت کے جملے ہیں 7 شعبان 47 ہجری اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں اتنا خوشی کا دن تھا کہ اس دن ایک اور خوشی بھی اہل بیت علیہ السلام نے طے کی ہے۔ کون سی؟ جناب قاسم کی آمد پر اتنی خوشی ہوئی، اب دیکھیے کتابوں کے الفاظ ہیں لیکن میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب جناب قاسم کی آمد ہوئی گھر میں اتنے سب خوش تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، بھیا آج گھر میں قاسم آیا ہے، اتنی خوشی ہے تو کیوں نہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کی عمر بابا علی کی عمر کی جتنی ہو گئی ہے اور عباس کی عمر اتنی ہو گئی ہے جتنے بابا خیبر میں تھے، لہٰذا کیوں نہ چل کر عباس کا آج رشتہ بھی طے کر لیں۔ 7 شعبان 47 ہجری وہ دن ہے، علماء نے لکھا کہ جناب عباس کا رشتہ طے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی خوشی کا دن۔ اور جب جناب قاسم آئے تو نام رکھا گیا کیا؟ قاسم، ٹھیک ہے۔ زیارت کے جملے، السلام علیک یا من سماہ ابوہ قاسمن، سلام ہو اس پر جس کے بابا نے اس کا نام قاسم رکھا۔ قاسم، اس سے پہلے کیا خانوادہ اہل بیت میں نام موجود تھا؟ نہیں تھا؟ ہاں، رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قاسم، اسی وجہ سے رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ روایت کے جملے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا رسول اللہ کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے، کیوں کہتے ہیں ان کو ابو القاسم؟ تو مولا نے اولاً جواب دیا کہ ابو القاسم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاسم کے بابا ہیں، ان کے ایک فرزند تھے جو بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے، ان کا نام قاسم تھا، لہذا رسول اللہ کو اس مناسبت سے قاسم کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک قریب میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جو بامعرفت صحابی تھا، اس نے انتظار کیا کہ ذرا مجمع چھٹے اور پھر میں فرزند رسول سے سوال کروں۔ جب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو 8ویں امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر ان رأیتنی اہلا لذالک، اگر آپ مجھے اہل سمجھتے ہیں، اگر آپ مجھے قابل قدر پاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو القاسم قاسم بیٹے کی وجہ سے کہتے ہیں، کوئی اور وجہ بھی بتا دیں اگر آپ اہل سمجھتے ہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے نحن نکلم بقدر عقولہم، ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، تو فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں اور ابو القاسم کی کوئی اور وجہ ہے وہ بھی بتا دیں۔ امام نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، امام نے کہا ہاں ایک اور وجہ ہے۔ امام نے کہا کہ رسول اللہ کو ابو القاسم امیر المومنین کی وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ کیسے؟ حالانکہ کنیت کس پر ہوتی ہے؟ بیٹے پر ہوتی ہے، ابو القاسم، قاسم کا بابا، اس کا مطلب یہ لفظی۔ فرمایا امیر المومنین کی نسبت سے کیسے قاسم کہا جاتا ہے؟ فرمایا تم نے یہ حدیث نہیں سنی، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہو۔ فرمایا مولا سنیے، جملہ سنیے گا، فرمایا مولا یہ حدیث سنی ہے کہ علی ہی جنت اور دوزخ کے بانٹنے والے ہیں، علی ہی قاسم ہیں، علی ہی تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا اس پوری بھری دنیا میں علی کے اکلوتے استاد کا نام مصطفیٰ ہے اور استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، اس لیے رسول کو کہا جاتا ہے ابو القاسم، علی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ لہذا سامعین محترم یہ نام خانوادہ اہل بیت میں پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے بیٹے بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں میں حسرت تھی، جملہ سنبھالیے گا، لوگوں میں ایک حسرت تھی، ایک خواہش تھی، کاش رسول اللہ کے بیٹے کو ہم جوانی میں دیکھتے، جوانی کے عالم میں دیکھتے، کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی تصویر کو ہو بہو دیکھتے۔ جب جناب قاسم پر رسول اللہ کے بیٹے پر نظر پڑتی تو ہمیں رسول اللہ کا جو ہے وہ شباب یاد آ جاتا، رسول اللہ کی جوانی کو یاد کرتے۔ لیکن جب جناب قاسم دنیا میں گئے لوگ مایوس ہو گئے کہ اب ہم رسول اللہ کی تصویر کو مزید نہیں دیکھ سکیں گے۔ گویا پروردگار عالم کی طرف سے جواب آیا، اے لوگوں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، 7 شعبان 47 ہجری کو حسن کی گود میں ہو بہو قاسم دوبارہ اتاروں گا، تم جب اسے دیکھو گے تو تمہیں محمد مصطفیٰ کی بھی یاد آئے گی۔ اب سامعین محترم اگر آپ غور کریں تو جناب قاسم علیہ السلام کی پرورش کن ہستیوں کے سائے میں ہوئی ہے، یہ آپ غور کیجئے۔ دیکھیے اگر ایک خاندان میں چند با کمال افراد ہو جائے نا تو وہ
ان 2-3 افراد کی وجہ سے پورا خاندان اکڑ کر چلتا ہے. ہمارے خاندان میں فلاں بندہ ہے, ٹھیک ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 2-3 افراد کی وجہ سے پورا خاندان شور مچائے گا, اور پورا خاندان جو ہے وہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ سوچئے اس خاندان میں جناب قاسم کے خاندان پر غور کیجئے اور نسب پر غور کیجئے تو کتنا حسین نسب ہے. جد اعلیٰ نبیوں کے سردار, دادا ولیوں کے سردار, دادی جنت کی عورتوں کی سردار, بابا اور چچا جنت کے جوانوں کے سردار, اور ایک چچا عباس جو وفاؤں کا سردار, زینب و ام کلثوم حیا کی سردار. ٹھیک ہے, اتنا پیارا خاندان ہے. اب آپ دیکھیے جناب قاسم کی پرورش ہو رہی ہے ان ہستیوں کے سائے میں. ٹھیک ہے, جناب قاسم گہوارے میں ایک ایک ہستی آ کر جھولا جھلاتی ہے. کبھی آتے ہیں عباس جھولا جھلا کر جاتے ہیں, کبھی آتی ہیں زینب جھولا جھلاتی ہے, کبھی حسنین آتے ہیں جھولا جھلاتے ہیں, کبھی ام کلثوم آ کر جھولا جھلاتی ہے. اب ایک جملہ بدل کر کہتا ہوں, جس کا جھولا جھلانے کے لیے عرش سے ملائکہ اترتے ہیں اسے حسنین کہا جاتا ہے, اور جس کا جھولا کبھی حسن جھلائے, کبھی حسین جھلائے, کبھی عباس جھلائے, کبھی علی اکبر جھلائے, اسے قاسم کہا جاتا ہے. تو اب جناب قاسم نے اتنے خوبصورت ماحول میں پرورش پائی. جناب قاسم بڑے ہونے لگے. روایت کے جملے ہیں 2.5 برس کے جب ہوئے تو یہ وہ لمحہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے. 7 شعبان 47 ہجری میں مولا اس دنیا میں آئے اور 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے, یعنی 2.5 برس کے تھے. 2.5 برس میں جناب قاسم کو یتیمی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے جناب قاسم کو یتیم کہہ کر پکارا ہو. کیسے پکارے؟ جس کے سر پر حسین اور عباس جیسے چچا ہوں, اللہ کون یتیم کہے گا جناب قاسم کو. روایت کے جملے امام حسین علیہ السلام اگر گھر میں کوئی چیز لاتے تھے اپنے بچوں کو بعد میں دیتے تھے, پہلے جناب قاسم کو دیا کرتے تھے. جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا مولا جو چیز گھر میں لاتے ہیں پہلے قاسم کو نام لیتے ہیں, پہلے قاسم کو تلاش کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا قاسم کو یتیمی کا احساس ہو, لہٰذا میں ہر شے پہلے قاسم کو عطا کروں گا. ٹھیک ہے, 2.5 برس کی عمر. جب 5 برس کے ہوئے, روایت کے جملے ہیں جناب قاسم کو اس عمر میں جناب سیدہ کا مکمل خطبہ فدق یاد تھا. ٹھیک ہے, جناب فاطمہ کا خطبہ فدق کس نے روایت کیا ہے, ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ جناب زینب 5 برس کی جب جناب سیدہ نے خطبہ فدق دیا ہے, ہم تک جو خطبہ فدق پہنچا ہے وہ جناب زینب سے پہنچا ہے. ٹھیک ہے, جناب زینب نے 5 سال کی عمر میں بتایا کہ میری ماں نے دربار میں ہی خطبہ فدق دیا. جناب قاسم 5 برس کے ہوئے تو خطبہ فدق ان کو بھی یاد تھا. 5 کا عدد ہی ایسا ہے پنجتن کا, ٹھیک ہے, کہ یہ خطبہ فدق یاد تھا. روایت کے جملے 5 برس کی عمر میں جناب قاسم علیہ السلام حافظ قرآن تھے. ٹھیک ہے, 5 برس کی عمر میں مکمل قرآن یاد تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں اترتی رہتی ہوں, جن کے گھر میں جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہو, جنہیں پتہ ہو کہ کون سی آیت کس موقع پر اتری ہے, ان کے لیے قرآن یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے, روایت کہتی ہے کہ جب جناب قاسم حافظ قرآن ہو گئے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے, اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا, فقط خبر پہنچتی تھی قاسم مسجد میں تلاوت کر رہے ہیں. روایت کے جملے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تھے, صرف اس لیے کہ ہمیں قاسم کی تلاوت سننی ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے کتنا وقت گزر جاتا تھا, آ کر سنتے تھے. بلکہ میں ایک جملہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جب جناب قاسم تلاوت کرتے ہوں گے, جنت سے داؤد بھی آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کیا لہجہ ہے, کیا قرت ہے, کیا حسن صوت ہے, کیا لہن ہے, کتنا پیارا کہہ رہا ہے حسن کا بیٹا. لہذا جناب داؤد بھی رش کرتے ہو جناب قاسم کی آواز پر, اتنی پیاری آواز جناب قاسم علیہ السلام. یہ ہو گئی حفظ قرآن کی بات اور خطبہ فدق کی بات. لیکن روایت کے جملے ہیں کہ محلہ بنی ہاشم میں, بنی ہاشم کا خانوادہ وہ تھا کہ جس میں ابتدا ہی سے امور جنگی کی تربیت دی جاتی تھی, جنگی فنون سکھائے جاتے تھے بچپن ہی سے, اور پورے عرب کا قانون تھا. لیکن بنی ہاشم میں خاص طور پر جس وقت بچے ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے پہلوانوں سے لڑایا جاتا تھا ان بچوں کو, تاکہ یہ بچے اتنے قابل ہو جائیں کہ یہ کسی سے بھی مقابلہ کر سکے. ٹھیک ہے, کون ہے جناب قاسم کا استاد؟ 2 استاد ہیں جناب قاسم کے, ایک ہے جناب عباس اور ایک ہے جناب علی اکبر. 2 استاد ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ جناب علی اکبر بھی خود شاگرد ہے جناب عباس کے, لیکن جناب عباس نے اب علی اکبر کو اتنا قابل شاگرد بنایا کہ اب وہ دوسروں کو جنگ سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا قابل بنا دیا. جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب اونو محمد, یہ سب کے سب شاگرد ہیں جناب عباس کے. ٹھیک ہے, جناب عباس سکھا رہے ہیں قاسم نیزہ ایسے چلانا ہے, قاسم
تیر ایسے چلاتے ہیں قاسم، اس طریقے سے گھوڑے کو کعوہ دیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے منظر رکھوں گا. 28 رجب کو یہ قافلہ، میں بالکل ترتیب وار چل رہا ہوں، 28 رجب کو اس قافلے نے مدینہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. روایت کے جملے، جناب قاسم علیہ السلام کی عادت تھی کہ گھر میں ہمیشہ برتن رکھا کرتے تھے جس میں آ کے پرندے پانی پیا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ کوزے رکھتے تھے اور پرندے آ کر پانی پیتے تھے. جب مدینے سے جا رہے تھے تو جناب محمد حنفیہ کو وصیت کیے اور جناب محمد حنفیہ کو کہا چچا جان میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں ہے، پرندے آتے رہیں گے، ان کے دانے پانی کا انتظام آپ کرتے رہنا. روایت کے جملے، جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں پانی بھر کے کوزے تو رکھ دیتا تھا لیکن کبوتر آتے تھے اور پانی پیے بغیر صحن سے واپس پلٹ جاتے تھے. جب دیکھتے تھے کہ صحن میں قاسم کی تصویر نہیں ہے تو پانی بھی نہیں پیتے تھے اور چلے جاتے تھے. اور کبوتر جو ہے وہ آنا بند ہو گئے 28 رجب کے بعد. لیکن ایک کبوتر کس وقت آیا؟ کہا کہ عاشور کے بعد ایک کبوتر پلٹا جس کے ایک پر خون لگا ہوا تھا اور خبر لے کر آیا کربلا سے اور روضہ رسول پر آیا اور یہ مدینے والوں کو آ کر خبر دی کہ خانوادہ اہل بیت کربلا میں شہید ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو سامنے کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے، 3 شعبان کو پہنچا ہے مکہ. مکہ سے روانہ ہوا ہے، کربلا پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی جو قوتیں تھی وہ 4 افراد میں تھی. ٹھیک ہے. یا 5 افراد بھی لکھا ہوا ہے. جناب محمد حنفیہ ان کو مدینے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. امام زین العابدین کربلا میں بیمار ہیں. جناب عباس ان کو جنگ کی اجازت نہیں دی ہے. جناب مسلم ابن عقیل انہیں کوفہ روانہ کر دیا. ایک اور نام ملتا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، انہیں بھی مدینہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. بڑھاپے میں تھے لہذا انہیں بھی مدینہ چھوڑ دیا. اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حسین کی ساری قوتیں فقط اور فقط عباس میں، اور اگر عباس نہ لڑے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. میں جملہ کہتا ہوں، انہوں نے عباس کو تو دیکھ لیا لیکن ساتھ میں چلتے ہوئے اکبر اور قاسم کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. کہ یہ بھی جو آ رہے ہیں یہ بھی تو عباس کے شاگرد ہیں. لہذا جب پہنچے ہیں کربلا، روایت کے جملے ہیں دن گزرتے رہے، روزانہ تیاریاں ہوتی رہی، جناب عباس تربیت کرتے رہے، روزانہ تلواروں کو سیکل کیا جا رہا ہے، تلواروں کو چمکایا جا رہا ہے، پتہ ہے جنگ ہونی ہے. بالآخر شب عاشور آئی اور شب عاشور پر آ کر امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں تمام اصحاب کو بلا لیا. ٹھیک ہے. اب ترتیب وار آپ کو واقعات پتہ ہے. سب سے پہلا واقعہ یہ مصائب میں آپ سنتے رہتے ہیں، جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا. بھیا حسین آپ نے دیکھا ہے کہ نانا کے صاحب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، بابا کے صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، بھیا حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا، تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے. یہ خبر فقط اور فقط سن لی جناب حبیب ابن مظاہر نے. ٹھیک ہے. روایت کے جملے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر خیمے میں گئے اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. جیسے ہی سارے اصحاب اٹھنے لگے تو جناب عباس بھی اٹھے. جناب حبیب نے کہا کہ آپ بیٹھیے. جناب عباس کو کہا کہ آپ بیٹھیے، یہ ہم غلاموں کا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے. اور آئے جناب ثانی زہرا کے خیمے کے باہر اور جناب حبیب نے تلوار نکالی. اور روایت کے جملے ہیں جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے شہزادی اگر آپ حکم دیں تو ہم سب کے سب ابھی اپنی تلواریں گردن پر رکھتے ہیں اور آپ کے لیے اپنی تلواریں چلا دیتے ہیں. اب جب یہ سنا تو جناب زینب نے کہا بھیا حبیب مجھے اطمینان ہے، لہذا آپ لوگ اپنی تلواریں اندر رکھیں، امتحان جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب یہ مسلسل رات میں امام حسین علیہ السلام موقع دیے جا رہے ہیں کہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. کئی مرتبہ مولا نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم دیکھیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں گیا. کیا کوئی نہیں گیا امام حسین کو چھوڑ کے؟ جائیے کتابیں اٹھائیے، گئے لوگ. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کو بھی چھوڑ کر گئے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا، یہ آخری بار جب مولا نے خیمے میں سب کو بٹھایا اس وقت کوئی چھوڑ کر نہیں گیا. اب جتنے لوگ ہیں وہ خالص لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو کوئی چھوڑ کر نہیں جائے گا. حالانکہ مولا نے اتنی مرتبہ کہا، فرمایا دیکھو میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنے گھر چلے جاؤ، دوبارہ روانہ ہو جاؤ. اگر کوئی تمہیں تانا دے اور کوئی تم سے کہے کہ حسین کا ساتھ چھوڑ کر آ گئے تو کہہ دینا کہ ہم جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر آئے، اس لیے ہم نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا، انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی، یہ کہہ دینا. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک کام کرو میرے اہل و حرم اور بچوں کو لے جاؤ اور تم لوگوں سے کہہ دینا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اہل و عیال کو لے جاؤ، لوگ تم پر سوال نہیں کریں گے. اتنے موقع دیے جا رہے ہیں، چلے جاؤ واپس. لیکن آخری خیمے میں جو افراد ہیں کوئی نہیں جاتا. آخری بار مولا نے کہا کہ اب شاید یہ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں اور تم جاؤ گے تو مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا. تو ایک کام کرو، چراغ بجھا دیتے ہیں رات کے اندھیرے میں، کیونکہ شب عاشور ہے، چراغا تو ہے نہیں، ایک خیمے میں صرف ایک چراغ جل رہا ہے. کہا یہ چراغ کی روشنی میں گل کر دیتا ہوں، جس کو جانا ہے آپ چلے جاؤ. اور اس کے بعد حسین کو گویا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون گیا. اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سو جائی نہیں دیتا. عباس دیا بجھا دو. دیا بجھا دیا گیا. کہا کہ اب چلے جاؤ. تھوڑی دیر بعد کہا عباس دیا جلاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا آپ نے. امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ جس کو جانا ہے چلے جاؤ. اندھیرا ہو چکا ہے اور مولا کہہ رہے ہیں عباس دیا جلاؤ. مولا کہہ رہے ہیں سب جا سکتے ہیں، عباس چھوڑ کر نہیں جائے گا. اتنا یقین، اتنا بھروسہ. عباس چراغ جلاؤ. جناب عباس نے چراغ جلایا. اب
جب دیکھا سب خیمے میں بیٹھے ہوئے ویسے ہی. اب مولا نے کہا یہ جو مجمع ہے یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا. زہیر ابن کین اٹھے, مسلم ابن اوسجہ اٹھے, مولا اگر 90 مرتبہ بھی زندگی دی جائے, ہر مرتبہ مار دیا جاؤں, تب بھی آپ پر جان قربان کروں گا. ایک ایک صحابی اٹھتا جا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے. اب مولا روایت کے جملے سب کو ان کا جنت میں مقام دکھایا, اور یہ تمہارا مقام ہے, ٹھیک ہے, زہیر ابن کین یہ تمہارا مقام ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو لڑ رہے تھے حسین کے صحابی, انہیں اتنا شوق کیوں تھا مرنے کا, کیونکہ حسین نے سب کو پہلے ہی جنت میں مقام دکھا دیا تھا کہ تم جنت میں کہاں رہنے والے ہو, ٹھیک ہے, سب کو بتا دیا تھا. اور جب فہرست پڑھ کر سنائی گئی کہ کل کس کس کا نام ہے, تو اس وقت ایک 13 برس کا جوان اٹھا, چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے؟ کیا نام ہے؟ جناب قاسم. کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا کیف الموت عندک, قاسم موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ فرمایا الموت عندی احلی من العسل, چچا اگر موت آپ پر قربان ہونے کا نام ہے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے, ہو جائیں گے قربان. کہا قاسم کل تمہارا نام نہیں, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے. جناب قاسم گھبرا گئے, کہا یہ فوج بے حیا جو ہے وہ خیموں میں آ جائے گی؟ کہا نہیں میں لے کر جاؤں گا, ٹھیک ہے. جناب قاسم کو نہیں بتایا گیا. اب جو ہے وہ جب جناب قاسم کا نام بھی طے ہو چکا, اب اگلا دن نمودار ہوا, ٹھیک ہے. اب آگے روز عاشور, اب سب کو روانہ کیا جا رہا ہے. ایک موقع آتا ہے کہ جناب قاسم علیہ السلام آتے ہیں امام حسین کے پاس اجازت کے لیے. واقعات آپ کو سارے پتہ ہیں, مجھے واقعات سارے نہیں پڑھنے, اجازت نہیں ملی, اور بالآخر جناب قاسم نے اپنا تعویذ جس پر امام حسن علیہ السلام کا پوری تحریر موجود تھی اپنے چچا کو دکھائی, اس کے بعد اجازت ملی, ٹھیک ہے. اب سنیے یہاں سے جملہ. جناب قاسم جب چلیں, کیا گھوڑے پر چلیں؟ روایت کے جملے تاریخ پڑھ رہا ہوں. خرج القاسم بلا فرسن, قاسم چلے ہیں بغیر گھوڑے کے, ٹھیک ہے. بڑا جنگجو ہوتا ہے کہ جو بڑا تیور سے جو ہے وہ میدان میں چلا جاتا ہے اور پیدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. 13 برس کے کیوں گئے؟ اچھا بعض روایتوں میں کہتے ہیں کہ جناب قاسم کو مولا نے اٹھا کر سوار کروایا, اور بعض روایتیں کہہ رہی ہیں کہ جو ہے وہ جناب قاسم بغیر گھوڑے کے چلے. ماجرا کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے ماجرا بتاؤں. ایک تاریخ کی کتاب کہتی ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی صلح ہوئی تھی, اپنے ہی لوگ مولا کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, اپنے ہی لوگوں نے مولا کی چیزیں لوٹ لی تھی امام حسن علیہ السلام کی. کسی نے بستر چھین لیا, کسی نے درہم و دینار لوٹ لیا, کسی نے کوئی شے لوٹی, کسی نے کوئی شے لوٹی. مدائن میں مولا کا ایک گھوڑا جس کا نام تھا تاویہ, یہ بھی لوٹا گیا تھا اور یہ بھی چھین لیا تھا. اب علماء اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے پاس, امام حسین کے پاس جناب قاسم آئے, جملہ سنبھالیے گا اور قدر کیجیے گا جملے کی. جناب قاسم آئے, چچا جان مجھے اجازت دے. امام حسین علیہ السلام نے کہا قاسم میں تجھے گھوڑے پر سوار کر دیتا, لیکن وہ دکھ رہا ہے تجھے محمد ابن اشعث, وہ دیکھ تیرے بابا کے گھوڑے پر سوار ہے, پہلے گھوڑا لے کر آ. پہلے گھوڑا لے کر آ. اتنا یقین اور اطمینان تھا. روایت کے جملے جناب قاسم چلے. محمد ابن اشعث, یہ کون ہے محمد ابن اشعث؟ جس کی بیٹی جودہ بنت اشعث نے قاسم کے بابا کو زہر بھی دیا ہے, ٹھیک ہے. امام حسن علیہ السلام چلے, محمد ابن اشعث کو فنار کیا, اسے گھوڑے سے اتارا ہے اور گھوڑا لے کر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس, ٹھیک ہے, کہ یہ گھوڑا آ گیا. اور اب جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو جو ہے وہ تیار کیا, ہماری زبان میں سجانا شروع کیا, ٹھیک ہے. روایت کے جملے زرہ جناب قاسم کے ناپ کی نہیں تھی, لہذا جناب قاسم کو زرہ نہیں پہنائی گئی. گریبان چاک کیا اس بنیاد پر کہ یہ یتیم حسن ہے, لوگ اس بات کا کم از کم خیال کریں. گریبان کو چاک کر لیا گیا. سر پر امامہ رکھا. امامے کی کئی قسمیں, ایک امامہ یہ سر پر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عرب میں ایک امامہ ہوتا ہے جس کا ایک سرا نکلا ہوا ہوتا ہے, جسے گلے میں ڈالتے ہیں, اسے کہتے ہیں گلے میں ڈالنے کو تحت العنق, ٹھیک ہے, کہ گردن کے نیچے ایک جو ہے وہ کپڑا لٹکایا جاتا ہے. ایک امامہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 سرے لٹک رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شملہ, ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے یہ امامہ پہنایا ہے جو امیر المومنین نے جنگ حنین میں پہنا تھا, ٹھیک ہے. وہ پہنایا, گھوڑے پر بٹھایا اور روانہ کیا. امامہ کون سا ہے؟ شملہ, جو امیر المومنین نے جنگ حنین میں پہنایا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام نے گویا کہہ رہے ہوں, اے فوج یزید دھیان رکھنا, صورت میں حسن آ رہا ہے, جلال میں علی آ رہا ہے, جلال میں علی آ رہا ہے, خیال رکھنا. جناب قاسم چلے. روایت کے جملے ہیں کہ یہ ارزق بن شامی, جس کا ہم نام سنتے ہیں ارزق شامی, اس نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا اور جناب قاسم نے فنار کیا تھا. لیکن جب جناب قاسم کے مقابلے میں ارزق آنے والا تھا تو جناب عباس نے امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا, علماء بیان کرتے ہیں کہ مجھے جانے کا اذن دیجئے کہ یہ ارزق شامی وہ ہے کہ جو ہمارے بابا امیر المومنین کو برا بلا کہتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ جانے دیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس تم انتظار کرو, تم ہماری فوج کے علمبردار ہو, قاسم جا رہا ہے. گویا امام حسین علیہ السلام کو بھروسہ ہے قاسم پر کہ ہم نے قاسم کو تھپکی دی ہے, قاسم سنبھال لے گا. جناب قاسم چلے. جب چلے ہیں, اب کچھ علماء کچھ باتیں زبان حال سے بیان کرتے ہیں, کچھ باتیں کتابوں سے بیان کرتے ہیں, اور اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس گویا ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے قاسم کے ساتھ جا تو نہیں رہا ہوں, لیکن اپنے شاگرد کو ہدایت تو دے سکتا ہوں کیسے جانا ہے. قاسم بیٹا گھوڑا دوڑاؤ, چلو میدان کی طرف. قاسم اپنے گھوڑے کی لگامیں گھوڑے کی باہوں میں چھوڑ دو, اپنے دونوں ہاتھ کو خالی رکھو. سنتے جائیے وہاں.
ایک ہاتھ میں فقط بائیں ہاتھ میں نیزہ رکھو، دایاں ہاتھ خالی رکھو، اور جو سامنے سے دشمن آ رہا ہے اس کے گھوڑے کی دائیں طرف اپنا گھوڑا رکھنا، اور جب جاؤ تو اس کے کھود کو گرا دینا، اسے بالوں سے پکڑ کر گھوڑے سے گرا دینا، ٹھیک ہے؟ جناب قاسم چلے۔ اب جب جناب قاسم پہنچے تو آپ جانتے ہیں ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ عرب آپس میں رجس پڑا کرتے تھے، بتاتے تھے ہم کون ہیں، ہمارے باپ دادا کون ہیں۔ میں نے پہلے ہی جملہ کہا ہے کہ لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے تھے، پورے جنگ کے میدان میں اپنے باپ دادا کے نام بتانے سے ڈرتے تھے کہ کہیں شجرہ بتانا نہ پڑ جائے۔ لہٰذا سامعین محترم جناب قاسم چلے، اور جب جناب قاسم پہنچے تو اس وقت عمر سعد سونے کی چھتری میں بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آس پاس سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہے اور عمر سعد سونے کی چھتری میں بیٹھا ہوا ہے اور سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت جناب قاسم نے پکار کر کہا یا اعمى القلب عمر ابن سعد، او دل کے اندھے عمر ابن سعد، ٹھیک ہے؟ یہ پکارا، 13 برس کا ہے فقط اور فقط شہزادہ، کیا کہا؟ او دل کے اندھے عمر ابن سعد۔ عمر سعد نے فوراً پلٹ کر کہا من انتا، کون ہے تو، ٹھیک ہے؟ جناب قاسم کو کہا۔ اب جناب قاسم نے تعارف کروایا، یہ میں بلال کاظمی صاحب کی زبان سے آپ کے سامنے پیش کر دوں کیسے؟ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، ایک ایک مصرے پر، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں کلگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، بیٹا حسن کا ہوں، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا۔ اب تو صرف اپنا تعارف کروایا نا، اب خاندان بھی بتائیں گے نا، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، زہرا و نام گنتے جائیے گا، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دل حق کی زیب و زین، کاظم رضا تقی و نقی حق و زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین۔ کتنے نام ہو گئے؟ کتنے نام ہو گئے؟ 12 نہیں ہوئے، پھر گنیے، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دی جان مشرقین، اول سے تابہ ساکن خضرا کا آئینہ، اول سے تابہ ساکن خضرا کا آئینہ، ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ۔ ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ۔ ساری فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے، ڈھیر لشکر ہے، اور کہہ رہے ہیں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم، کیا سوچ کر وگا کے شرارے ہوئے ہو تم، وگا کہتے ہیں لڑائی کو، کیا سوچ کر وگا کے شرارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ کے بھی ہارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ کے بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا ڈریں، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں، ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے۔ اور اب سب کے چہرے کو دیکھا، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں۔ اگلا مصرع، آنکھیں تو کہہ رہی ہے کہ روئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہے کہ روئے ہو شامیوں، بزدل صفوں کو صف میں پیروئے ہو شامیوں، اب تک گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے، جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ جناب قاسم نے تلوار نکالی، ٹھیک ہے، اب تلوار کو اٹھایا ہاتھ میں، تلوار کی دور سے چمک لشکر پر پہنچی،
جناب قاسم نے پھر کہا یہ تیغ وہ ہے جو کھوتی نہیں شکار، یہ تیغ وہ ہے جو کبھی کھوتی نہیں شکار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار، ہر دشمن حسین سے رکھتی ہے دل میں خار۔ اور دیکھیے گا مصرع، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، اصغر کی پیروی میں ہمکتی ہے بار بار، یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار، یہ تیغ وہ ہے، سامنے شامیوں کا لشکر ہے یاد رکھیے گا، یہ تیغ وہ ہے جس کی سہیلی ہے ذوالفقار، میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، میدان میں اپنے شوق نبھاتی ہے شوق سے، شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے شوق سے۔ شامی کباب ہو تو یہ کھاتی ہے شوق سے۔ یا علی جزاک اللہ۔ تلوار نکالی اور چلے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گا روایت کے جملے ہیں، درمیان میں آپ سنتے ہیں نا مصائب میں لڑتے لڑتے جناب قاسم نے اپنے جوتے کے تسمے کو سیدھا کیا، یہ سنتے نہیں سنتے، تب جا کر سر پر گرز مارا گیا۔ یہ علامت ہوتی ہے جنگجو کی، ٹھیک ہے۔ جناب قاسم نے جب اپنے تسمے کو دیکھا ہے تو گھوڑے سے اترے ہیں اور اپنے تسمے کو سیدھا کرنے لگے، جوتے کے تسمے کو، لیکن 9 لاکھ کی طرف پہلے پیٹھ دکھائی ہے، پھر اس کے بعد تسمہ سیدھا کیا ہے۔ ایک عالم نے جملہ لکھا کہ جناب قاسم گویا گھوڑے سے اتر کر جوتے کا تسمہ صحیح کر رہے ہیں، اور وہ بھی پیٹھ دکھا کر، یہ اشارہ تھا اس بات کہ 9 لاکھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اپنے جوتے کے تسمے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ گویا یہ جناب قاسم پیغام دے رہے ہیں۔ جناب قاسم نے جب حملہ کیا ہے، ارزق شامی کے بیٹے آئے، ان کو فنار کیا، ارزق شامی آیا، آخری جملے بس، ارزق شامی آیا لڑنے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کانا کل جبل علی فرسہ، جب وہ آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گھوڑے پر کوئی پہاڑ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کانا کل جبل علی فرسہ، ایک پہاڑ کی مانند آ رہا تھا، اتنا بڑا بہادر تھا، ہزاروں سے جو ہے وہ اکیلے اکیلے لڑ لیا کرتا تھا۔ یہ آ رہا ہے جناب قاسم کے سامنے۔ جناب عباس کی ہدایت یاد ہے، قاسم گھوڑا دوڑاؤ، قاسم دونوں لگاموں کو چھوڑ دو، گھوڑے کی کوچ میں رہنے دو، اور ایک ہاتھ میں نیزہ رکھو، گھوڑے کو دشمن کے گھوڑے کے دائیں طرف رکھنا، سر کے کھود پر وار کرنا، بالوں سے پکڑ کر گھوڑے سے پٹک دینا۔ جناب قاسم گئے، جناب قاسم نے ایسا ہی کیا، دونوں نیزے آپس میں ٹکرائے، نیزوں سے ٹکرانے سے چنگاریاں آپس میں نکلی۔ جناب قاسم نے اس کے کھود پر حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور اسے فنار کیا، اور مڑ کر اپنے چچا کو گویا جملہ کہا، یہی میرے دادا علی کو برا بھلا کہتا تھا۔ جناب قاسم ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اگر آپ یہ وصول کر لیں، میں نے جو ابتدا میں سرنامہ کلام میں ایک زیارت کا جملہ پڑھا ہے، اگر وہ آپ سنبھال لیں اور پوری قوت سے وصول کریں، السلام، جناب قاسم کی زیارت کا جملہ، السلام علیکہ یا من کان یحوز بحملات سید الشہداء، اس پر سلام کہ جب وہ جنگ کے میدان میں حملے کرتا تھا، ہر حملے پر پیچھے سے حسین کہتے تھے شاباش شاباش شاباش، ہائے ہائے ہائے، ہر حملے پر حسین کہتے تھے شاباش، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جناب زینب نے ایک جملہ کہا ہے کہ کربلا میں ہمارا بھائی حسن ہمارے ساتھ تھا۔ امام سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا حسن کو گزرے ہوئے تو 10 برس ہو گئے تھے، پھر حسن کیسے ساتھ تھا؟ امام سجاد نے کہا کیا قاسم کی تصویر موجود نہیں تھی؟ جو اعتراض کرتے تھے جناب امام حسن کی شجاعت پر، جناب قاسم نے لڑ کر بتایا کہ سوچو جس کا بیٹا ایسا لڑتا ہو اس کا بابا کیسا لڑتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جناب قاسم نے حملے کیے ہیں اور فنار کیا۔ اب جب فنار کیا، آخری بند رہ گیا، وہ آپ کے سنا دیتا ہوں۔ جب فوج بھاگنے لگی، دیکھا ارزق شامی کو پچھاڑ دیا، اتنے بڑے پہلوان کو جو ہزاروں سے لڑتا تھا۔ اب جب سب بھاگنے لگے، جناب قاسم نے ایک بار کہا آیا ہے شیر رن میں غذا لو رکو رکو، آیا ہے شیر رن میں غذا لو رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو۔ چوتھا مصرع، بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، بنتے جمل کی گود کے پالو۔ بیعت دیکھیے گا، آیا ہے شیر رن میں غذا لو رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو رکو رکو، بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، بنتے جمل کی گود کے پالو رکو رکو، ٹھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے، ٹھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے، ہم سے بچو گے تب ہی لڑو گے حسین سے، ہم سے بچو گے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد،
ٹھانی ہے تم نے جنگ شہ مشرقین سے، ہم سے بچو گے تب ہی لڑو گے حسین سے۔ جب مارا گیا دھوکے سے مارا گیا۔ روایت کے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام ہر حملے پر کہہ رہے تھے شاباش شاباش مرحبا مرحبا، جیتے رہو ایسے ہی لڑو۔ سوچیے جناب عباس کتنا فخر کر رہے ہوں گے، گویا جناب عباس کے چہرے پر گلاب برس رہے ہیں جب شاگرد کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حسین کے درے دندان مبارک سے پورے کربلا کے صحرا میں تجلیاں بکھر رہی ہیں جب قاسم کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ روایت کے جملے جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، بس بات مکمل جو ہے وہ میں نے سوانح حیات پیش کی تو اس پر بھی بات ختم کر دوں۔ جب جناب قاسم کو دھوکے سے مارا گیا اور گھوڑے سے گرے تو ایک ملعون آیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ جناب قاسم کے سر کو جدا کر دے۔ امام حسین علیہ السلام کی کوشش تھی کہ میری زندگی میں رہتے ہوئے کم از کم کسی شہید کا سر جدا نہ کیا جائے، یہ مولا کی کوشش تھی۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ بڑھا ملعون سر کو کاٹنے کے لیے ایک طرف سے امام حسین نے حملہ کیا، ایک طرف سے جناب عباس نے حملہ کیا، دونوں طرف سے حملہ ہوا ہے۔ اور جب حملہ ہوا ہے کچھ علماء کے بقول وہ یہ کہ جناب قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا، دونوں طرف کی فوجیں جو ہے وہ دائیں بائیں ہوئی۔ اب دو طرح سے جو ہے وہ دیکھیں دو اقوال ہیں، بعض علماء پامال کا مطلب لیتے ہیں کہ لاش کے ٹکڑے بکھر گئے، ٹھیک ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد تھا کہ جناب قاسم حالانکہ 13 برس کے ہیں لیکن جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو لے کر چلے ہیں تو ٹاپیں اتنی پڑی تھی کہ جناب قاسم کے پیر جو ہے وہ زمین کربلا پر کھد کھینچ رہے تھے، اتنا لاشا پھیل گیا تھا۔ گٹھری میں لے کے چلے ایک روایت کے مطابق اور آئے میدان کے باہر۔ جیسے ہی میدان کے باہر خیمے کے باہر پہنچے تو جناب زینب آئی، اور جناب زینب عادت تھی کہ جو بھی لاش آتا تھا سب سے پہلے جناب زینب آتی تھی سوائے اون و محمد کے لاشوں کے، ٹھیک ہے، سب ہر لاشے پر جناب زینب آئی۔ جب جناب زینب آئی تو فوراً پوچھا کہ بھیا قاسم کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بہن زینب قاسم کو لے کر آیا ہوں لیکن قاسم کی ماں کو لاشے کا حال مت بتانا۔ جیسے ہی کہا تو جناب زینب نے عجیب جملہ کہا لیکن حسین قاسم ہے کہاں؟ اب امام حسین علیہ السلام نے گٹھری کو سامنے رکھا اور روایتیں کہتی ہیں کہ جناب ام فروہ کو جب پتہ چلا آئی اور اس پر ہاتھ رکھا ہے لاش کے ٹکڑوں پر اور شکر کا سجدہ کیا ہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ایک خواہش کا اظہار کیا، اے میرے والی اگر ہو سکے تو قاسم کا جو کرتا ہے وہ مجھے دے دینا۔ وہ کرتا لیا اور سب سوچتے ہوں گے کہ یہ کرتے کا کیا کرنا ہے۔ روایت کے جملے یہ قافلہ چلتا چلتا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے دوبارہ جب مدینہ پہنچا تو جناب ام فروہ نے کہا گھر بعد میں جاؤں گی، پہلے حسن کی قبر پہ جاؤں گی۔ آئے امام حسن کی قبر پر اور کرتا نکال کر قبر پر رکھ دیا اور کہا کہ اے میرے والی، اے میرے سردار، قاسم کو تو نہیں لا سکی لیکن ایک امانت لے کر آئی ہوں، سوچو جب کرتے پر اتنے نشان ہیں قاسم کا حال کیا ہوا ہوگا۔ آئیے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، میرے مالک انہی چھلکتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، جناب قاسم کا واسطہ، میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔